من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب اور یہ آپ کی اردو چھٹی جماعت کی بک ہے۔ آج ہم اس میں اپنے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم اس میں کون سا سبق پڑھتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی، شیخ سعدی کے اقوال، یہ آپ کے سبق کا نام ہے اور اس میں کیا بتایا گیا ہے یہ ہم جانیں گے کہ اس کے بارے میں کہ اس میں اخلاقی اقوال کو بتایا گیا ہے۔ جو اخلاقی اقوال زرعی ہوتے ہیں وہ اس کا موضوع بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بتایا گیا ہے۔ سبق کچھ یوں ہے: شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا بیشتر مقصد سیر و سیاحت میں بیشتر حصہ اپنا سیر و سیاحت میں گزارا۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا، یعنی کہ جو بھی انہوں نے جو بھی انہوں نے تجربات حاصل کیے، جو سیر و سیاحت سے انہیں تجربات حاصل ہوئے، انہوں نے اس کو کیا کرا، اس کو تحریر کرتے گئے، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر سے نوازا تھا، یعنی کہ ان کی عمر بہت طویل تھی شیخ سعدی کی، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے ایک بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں جو ہمارے اسلام میں۔ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر میں بھی لکھا، یعنی کہ انہوں نے بہت سارا کلام لکھا جو کچھ نظموں کی صورت میں ہے اور کچھ نثر کی صورت میں۔ آپ کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی، یعنی کہ آپ کی جو دو کتابیں ہیں بوستان اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور علم و حکمت کی بنا پر اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کتابوں کے تراجم دنیا کے کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں، یعنی کہ تراجم ترجمے کی جمع ہے کہ ان کے جو ترجمے ہیں بہت ساری تراجم زبانوں میں کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ شیخ سعدی کی حکمت اور دانش سے بھرپور کچھ اقوال درج ذیل ہیں، یعنی کہ شیخ سعدی نے جو حکمت اور دانش کے حوالے سے جو اقوال زرعی کہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ شیخ سعدی نے جو اقوال کہے وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 ہے: دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جی ہاں، کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ دن میں جو ہے رزق کے لیے آپ کو کوشاں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن رات میں جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کرا ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے: بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف نہ ہو نہ مال کی تمنا ہو۔ جی ہاں، یعنی کہ بادشاہوں کی خوش آمدی، زیادہ تر لوگ خوش آمدید ہوتے ہیں، تو نصیحت بادشاہ کو صرف وہی کر سکتا ہے جسے نہ مرنے کا خوف ہو اور نہ اپنے مال کے کھونے کا ڈر ہو۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ بات بھی کتنی اچھی بتائی گئی ہے انہوں نے کہ دنیا میں جو مال انسان زندگی میں کماتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہم دنیا میں اس کو آرام اور سکون حاصل کر سکیں، نہ کہ زندگی، یعنی کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم مال و دولت کو بس جمع ہی کرتے رہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی کہ آپ مال و دولت حاصل کرو اور اس کو زندگی میں ہی خرچ کر دو۔ نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو بہت زیادہ آدمی بولتا ہے، بہت زیادہ شور مچاتا ہے، اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ ایک خالی ڈھول کی طرح ہوتا ہے۔ آواز تو اس کی بہت بلند ہوتی ہے لیکن وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ دیکھیے کتنی گہری بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی وہ سیکھتا ہے، تمیز سیکھتا ہے تو بچپن سے ہی سیکھی جاتی، بچپن میں ہی جو بچوں کو بات سکھا دی جاتی وہ بڑے ہو کر بھی یاد رکھتے ہیں۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، یعنی کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا وہی لوگ جانتے ہیں جو لوگوں پر احسان کریں، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب پر احسان کرتا ہے۔ جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، یعنی کہ جس میں انسانی احساس نہیں، انسانی کے لیے جذبہ نہیں، تو وہ انسان بھی نہیں کہلانے کے لائق ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔
یعنی کہ ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، اور دیوار کے پیچھے بھی یعنی کہ آپ کو اپنے کان کھڑے رکھنے چاہیے، ہوش و حواس میں رہنا چاہیے کہ دشمن آپ کو کان لگا کر آپ کی بات سن نہ رہا ہو۔ آسمان پر لگا ضرور رکھو، آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بلند رکھو، آسمان کی طرف رکھو، لیکن اپنے جو پیر ہیں وہ زمین پر ہی رکھو، یعنی کہ پیر اپنے زمین پر ہی ٹکائے رکھو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہوا میں اڑنے لگو خوش فہمی میں آ کے۔ کبھی بھی خوش فہمی میں یا غرور میں مبتلا ہو کر آسمان پر اڑنا نہیں چاہیے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آسمان پر نگاہ رکھو، یعنی کہ آپ اپنی سوچ بلند رکھو، لیکن اپنے پیروں کو زمین پر جما کے رکھو، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمیں زمین پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ بری عادات والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں بری عادات انسان کی بتائیں کہ جو لوگ بری عادت کے مالک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی معاملے میں بہت بری طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ 11واں نمبر پہ بتایا گیا ہے شیخ سعدی کے اقوال میں، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ یعنی کہ انسان کو جب ہی بات کرنی چاہیے کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ سامنے والے پر میری بات کا اثر بھی ہوگا۔ بے مقصد اور بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہیں کھونی چاہیے، اپنی قدر گھٹانی نہیں چاہیے دوسرے کے سامنے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ یعنی کہ آپ اپنے دل کی بات کسی سے کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لو کہ آپ اپنی دل کی بات کسی اور سے کہہ کر بولو کہ تم یہ بات کسی اور کو نہ کہنا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی بات اپنے دل میں ہی رکھیں، کسی اور کو نہ بتائیں۔ کہتے ہیں نا، راز جب تک راز رہتا ہے جب تک وہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ یعنی کہ جو بری صحبت والے ہیں وہ کبھی بھی اچھی صحبت کے نہیں بیٹھ سکتے، ان کی سوچ بھی بری ہی ہوتی ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے، جب وہ برے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ہماری سوچ بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کہتے ہیں نا، ہمیشہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اچھے دوست بنانے چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے، اس کے لیے یہی سب سے بڑی ایک سزا ہے کہ وہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ ہر ایک سے وہ جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کون کون سے۔ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہ بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ دو آدمی جو ہوتے ہیں ان کی کوشش بالکل بیکار ہوتی ہے۔ ایک وہ جو زندگی بھر مال کماتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ خود نہیں استعمال کرتا بلکہ دوسرے اس کے مرنے کے بعد اس مال کو اڑا دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ یعنی کہ جو علم حاصل کرتا ہے لیکن وہ کسی کو کچھ اچھی بات یا کوئی اچھا عمل سکھا نہیں پاتا، اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ جب وہ خود عمل نہیں کر سکتا تو ایسا علم بیکار ہے، اور اس کو اسی طرح دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی اندھے کو مشل پکڑا دی جائے لیکن اس کی تو آنکھوں میں اندھیرا ہی ہوتا ہے، وہ تو اس روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، دوسرے اس روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ یعنی کہ دشمن کے ساتھ بے موقع یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے نرمی کرنا اس کو شیر بنانے کے سے مراد ہے، اس کو دلیر کرنے کے برابر ہے، اس کو شیر بنانا، اپنے اوپر حاوی کرنے کے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ یعنی کہ دوست کے بارے میں بتایا ہے کہ سچا دوست آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت تھامتا ہے، آپ کی مدد اس وقت کرتا ہے جب دنیا والے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوست آپ کی پریشانی کو بھانپ کر سمجھ کر آپ کی مدد کرتا ہے۔ 19 پر ہے، عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے جبکہ بے وقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، دو لوگ اگر ایک عقل مند ہے اور بے وقوف ہے تو ان میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ عقل مند کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کری ہے، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، جبکہ بے وقوف کی عیب جو ہے وہ خود نہیں دیکھ پاتا بلکہ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے اور وہ کہاں غلط ہے، لیکن وہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ میں نے کہاں غلطی کری ہے، کہاں بے وقوفی دکھائی ہے۔ اپنے اچھے عمل سے کسی کی دلی خوشی دینا، اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان 1000 سجدوں سے بدتر ہے
جس کے پیچھے رنج چھپا ہو۔ جی ہاں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے اچھے عمل سے، یعنی کہ آپ اپنے اچھے عمل سے کسی کو بہت ساری خوشی دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے جگہ آپ بہت سارے سجدوں سے لگے ہوئے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسروں کو رنج دے رہے ہیں، دوسروں کو بری باتیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے تو آپ سجدہ ریز ہو رہے ہیں لیکن انسانیوں کا دل دکھا رہے ہیں، تو ایسے سجدوں سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو خوش کر دیں، کسی کو دو بول اچھے پیار کے بول کے اس کو خوشی دے دیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ نہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے تو کر رہے ہیں، سجدے کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کسی کو خوش دیکھنا یا خوشی دینا اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ شیخ سعدی کے یہ اقوال مختصر ضرور ہیں لیکن ان کے پیچھے زمانے بھر کی گہرائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں ہر اقوال اگر آپ دیکھیں گے، غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اس میں ایک بہت بڑا تجربہ، بہت بڑی نصیحت، بہت بڑا سبق دیا گیا ہے کہ وہ اگر ہم پڑھیں اور تفصیل میں جائیں تو اس کی بہت گہری بات بنتی ہے، سمجھنے والے کے لیے ہے، ساری بات سمجھ کی آ جاتی ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں بہت بڑا درس، ایک بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے، اور اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں تو ہمیں بہت بڑی سے بڑی بات بھی سمجھا دی جائے آسان زبان میں تو وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم انہیں ذہن میں بٹھا کر ان نصیحتوں پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیابی نہ حاصل کر سکیں، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم شیخ سعدی کے اقوال پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔